السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانیت کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور انہی سارے مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی اور انہیں بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا اور انہیں ملائکہ کا مسجود بنایا، یعنی ملائکہ اور ابلیس کو حکم کیا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو تو تمام کی تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، مگر شیطان لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود ٹھہرا۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا قصہ پیش کر رہے ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی سال تھی اور آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے کتنے سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے تھے اور پھر کیسے بھول گئی اور اس سے کیوں انکار کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو کیا وصیت فرمائی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کس نے کھودی اور کس نے ان کو غسل دیا اور کس نے دفنایا، اور آپ علیہ السلام کا مدفن کہاں ہے۔ تو ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات تاریخی روایات کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے متعلق اہل علم کے درمیان معمولی سا اختلاف ہے، اور اس مسئلہ میں جو احادیث ملتی ہے وہ یہ ہے۔ چنانچہ تاریخی طبری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام بیٹھ گئی، ان کو چینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، یرحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ پس وہ فرشتوں کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر آدم علیہ السلام اپنے رب کی جانب لوٹ آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ملتے وقت کا سلام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سامنے 2 مٹھیاں بری اور فرمایا کہ ان میں سے ایک اختیار کر لے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ مٹھی کھولی تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی صورت تھی، اور ہر آدمی کے پاس اس کی مدت عمر بھی لکھی ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال درج تھی۔ ان میں ایک جماعت انتہائی نورانی صورت تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں جن پر نور چھایا ہوا ہے؟ فرمایا، یہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے جو میرے بندوں کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اس جماعت میں ایک صاحب نورانیت میں کچھ زیادہ نمایاں تھے، مگر ان کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کیا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ چمکدار اور روشن چہرے والی کی عمر صرف 40 سال؟ فرمایا، یہی اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر میں سے 60 سال کم کر کے انہیں دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، پھر زمین کی طرف اتارا، اور عرصہ دراز گزر جانے کے بعد جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تم میرے پاس قبل از وقت جلدی نہیں آ گئی؟ ملک الموت نے کہا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا ابھی میری عمر میں 60 سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا، آپ کی عمر میں کچھ بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ میری عمر میں 60 سال کم کر کے میرے بیٹے داؤد کو دے دیے جائے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام بول گئی اور ان کی اولاد بھی اسی طرح بول جاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور ان کی اولاد بھی اسی طرح انکار کرتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لکھی ہوئی کتاب رکھے گا اور گواہوں کے ساتھ فیصلے فرمائے گا۔ قصص الانبیاء میں مسند احمد کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئی
انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑی، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھی۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا، تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہے اور جنت کی میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کے دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے، واللہ اعلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئیں، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا، واللہ اعلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شیش کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں شیش عطا فرمایا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والے عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے ان کے کام، رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی، واللہ اعلم۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس قسم کے ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔